بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عنایت کرے. موضوع مناظرہ ہے کہ کتب مخالفین میں اساءات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول ایک اللہ صلی اللہ ایک علیہ منٹ وآلہ رک وسلم جائیے سے گا اہانت عبد القیوم اور صاحب. توہین اور اہانت. تو اس موضوع پر آپ کی خدمت میں بہت سارے مواد ہم پیش کرتے ہیں مخالفین کی کتابوں ہی سے. لیکن انہوں نے ابھی اپنے گفتار میں ایک جملے کہتے کہ شیعہ جو ہے ابھی عبد القیوم یہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہمیں وآلہ تو بھی وسلم کوئی کو علی علیہ کتاب السلام کے دکھائی نہیں ہے. مقابلے میں لاتے ہیں. تو ملاحظہ کریں، یہ کتاب علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، اور یہ کتاب چاپ ہے اللہ نجف یعقوب اشرف ہے، اللہ یہ صفحہ نمبر یعقوب 5 ہے. یہاں پر ملاحظہ کہ وہ بات نہیں کرنا دیں، ان پہ آپ توجہ نہ دیں، ان کو وہ ایسے ان کی باری آئے گی تو وہ بات کریں گے. یہاں پر روایت ہے، قال رسول اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلق اللہ خلقا افضل منی ولا اکرم علیہ منی، کہ رسول صلی اللہ، ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو افضل خلق ہی نہیں کیا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے ملائکہ ہوں. تو یہ طویل حدیث ہے، اس میں بہت سارے ایسے استدلالات ہیں کہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے کہ کیوں وہ ملائکہ سے افضل ہیں، کیوں انبیاء سے افضل ہیں. اس طرح کی روایات ہمارے کتب میں بے حد و بے مثال ہے. ہمارے نزدیک حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام ملائکہ مقربین سے افضل ہیں. اچھا، جب یہ بات ہوئی تو میرے محترم ناظرین آتے ہیں کہ ان کے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اساءات اور اہانات. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، برتری عطا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو و حضرت نوح علیہ السلام کو. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے استفا کیا ہے، برتری بخشی آدم کو، نوح کو، اور خاندان ابراہیم کو، اور خاندان عمران، خاندان موسیٰ کے والد عمران نام ہے، علی العالمین، تمام عالمین پر، ذریتم بعضها من بعض، کہ یہ ان کو اس طرح برتری بخشی ہے کہ ایک دوسرے کے نسل سے، پاک نسل سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. تو انبیاء، بقیہ انبیاء کیا ہیں؟ بقیہ انبیاء کو اللہ نے استفا کیا، ان کے خاندان کو، آل ابراہیم، خاندان ابراہیم کو، اور خاندان عمران کو اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے. سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، مشرک نجاست ہیں. مشرکین کیا ہیں؟ ناپاکی ہیں، پلیدی ہیں، نجاست ہیں. تو اب ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ ملاحظہ کریں. بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ یشتمنی ابن آدم، اس کے ذیل میں فتح الباری میں جزء سادس، یہ صفحہ نمبر 332، اس میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، یشتمنی ہوا الشتم هو الوصف بما يقتضي النقص. گالی بولتے ہیں کس کو؟ گالی اس بات کو بولتے ہیں کہ ایسی بات کسی کے لیے کریں کہ اس کے لیے توہین ہو، اس کے لیے نقص ہو، بے حرمتی ہو. اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ان کے کتابوں میں ان کے اعلام کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کافر بھی تھے، نعوذ باللہ، مشرک بھی تھے، نعوذ باللہ، نجس بھی تھے، نعوذ باللہ، اب بھی جہنم میں. والدہ حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت آمنہ بنت وہب. اور اس سے بڑھ کر کیا توہین ہو سکتا ہے ہمارے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو آپ جو ہے ماں باپ دونوں طرف سے آپ ان کو کافر زیادہ، مشرک زیادہ، نجس زیادہ بنا دیں. ابھی میں نے قرآن کی آیت دکھا دی کہ مشرکون نجس. یہ کتاب الموضوعات ہے لابن فرج ابن الجوزی، ابو الفرج ابن الجوزی، جزء اول، کتاب چھپی ہے مدینہ منورہ میں سنہ 1967 میں. یہاں پر باب فی اکرام ابویہ و جدہ، صفحہ نمبر 282 میں یہاں پہ فرماتے ہیں، ولا یختلف المسلمون، کہتے ہیں ہمارے فرقے کے مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ان عبد المطلب مات کافرا، مسئلہ اجماعی ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ان میں کہ عبد المطلب علیہ السلام کافر مرے ہیں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومئذ 8 سنین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر شریف اس وقت 8 برس تھی. واما عبد الله فانه مات ورسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل ولا خلاف انه مات کافرا. اور عبداللہ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، اور کوئی خلاف ہی نہیں ہے، مسئلہ میں کوئی نزاع نہیں کہ وہ بھی کافر دنیا سے گئے. وَكَذَلِكَ آمِنَةُ مَاتَتْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سنین. اور اسی طرح فاطمہ بھی آمنہ وہ بھی نستجیر باللہ کافرہ تھیں،
اور وہ 6 سال کی عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. ان کے کتب میں اجماع کے یہ کلمات نہایت زیادہ ہیں، میں مزید بعد میں جا کر دکھاؤں گا. لیکن ان کے صحیح ترین کتب میں جس کتاب کو یہ قرآن کا بائی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیحان بخاری و مسلم، یہ مسلم ہے. ملاحظہ کریں، مسلم چاپ دارالفکر سنہ 2003 میں چھپی، اور یہ کتاب ہے. نہیں کہنا کہ کتاب نہیں دکھایا، کتاب دکھا رہا ہوں. علامہ صاحب اینا خوب لگا کے دیکھو. بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 201. یہاں پر مسلم صاحب فرماتے ہیں لیس کل شیء عندی صحیح وضعتها هنا انما وضعتها هنا ما اجمع علیہ. کہتے ہیں یہ سب حدیث نمبر 793 سے کچھ پہلے، کہتے ہیں میں نے صحیح مسلم میں صرف صحیح حدیث نہیں لائی کہ جو بھی صحیح حدیث ہو میں نے اس کتاب میں شامل کی ہو. میں نے وہ صحیح حدیث اس کتاب میں شامل کیے جو سب کے نزدیک اجماعی طور پہ صحیح ہیں. اچھا، اجماعی طور پہ صحیح ہیں. علامہ صاحب اب دیکھو، علامہ صاحب مناظرہ نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے، مجھے پتہ ہے. یہ ملاحظہ کریں، اسی مسلم میں صفحہ نمبر 127 میں یہ باب ہے، کتاب الایمان میں ایک باب ہے کہ جو کفر پہ مرے، ان من مات علی الکفر وہ فی النار، جو کفر پہ مرے وہ جہنمی ہے، اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت مفید نہیں ہوگی. اب آپ کہتے ہو کتاب میں سے دکھاؤ، چلو یہ کتاب سے بھی دکھاتے نا. یہ سے کاٹ دیا بھائی، یہ کاٹ کے چلا گیا، بھاگ گیا بھائی. یہ آدمی بھاگ کے چلا گیا. کتاب ہے، کتاب سے یہ مسلم. علامہ صاحب، علامہ اسنوس تک ہو جی، کہتا ہے کتاب سے دکھاؤ جی. وہ پی ڈی ایف بھی کتاب ہے، پرنٹڈ بک، یہ کاغذ والی کتاب بھی کتاب ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پی ڈی ایف کتاب نہیں ہے. یہ مسلم ہے جی، تک ہو جی. مسلم، صحیح مسلم چاپ دارالفکر صفحہ نمبر 127. جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں، اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث اجماعی طور پہ صحیح. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ این ابی، انس سے روایت کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ قال فی النار، کہا کہ تیرے ابا جی جہنم میں، کیونکہ وہ مشرک تھے، مشرک میں مرے. فلما خف، جب وہ پیچھے ہٹ گیا، دعا اس کو بلایا، فقال، اس سے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، تیرا باپ اور میرے باپ اکٹھے ہی دونوں جہنم میں. حضرت عبداللہ علیہ السلام بھی جہنمی اور تیرا باپ بھی، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنمی. اچھا، اب ملاحظہ کریں مزید میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر مسلم کے صفحہ نمبر 400، یہ ان کے والد کے متعلق، اب ان کی والدہ کے متعلق صفحہ نمبر 422 میں شیخ صاحب نے ڈرامہ نکال دیا کہ بھئی کتاب ہم نہیں مانتے، اپنی کتابوں کو نہیں مانتے. یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے، سب کو پتہ ہے. بلکہ 442 صفحہ مسلم کے صفحہ نمبر، یہ مسلم ہے جی، مسلم صفحہ نمبر 442 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 2147، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنی والدہ کے قبر کے لیے اپنی والدہ کے استغفار کروں. اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور پھر اللہ سے میں نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اس کے قبر کی زیارت کروں، تو مجھے اس کے قبر کی اجازت کرنے کی اجازت ملی ہے. تو استغفار کرنے کی اجازت کیوں نہیں ملی ہے؟ آپ کے اپنے اعلام نے کہا اس لیے کہ وہ مشرکہ تھی، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، یہ جلد نمبر 7 ہے. یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اپنی والدہ کے لیے استغفار کریں. کیوں؟ فیہ نہی عن الاستغفار للمشرکین، اس لیے کہ للکفار، کہ کفار کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا. تو شیخ صاحب، آپ کے علماء کے نزدیک، آپ کے اعلام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین دونوں کافر ہیں، اور قرآن فرماتا ہے کیا کہ کافر کیا ہیں؟ نجس ہیں. آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ان کے والدین کریمین وہ مسلمان تھے. اچھا، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. سب احادیث یا موضوع ہیں یا مفترات ہیں. یہ کتاب مرقات المفاتیح جزء رابع چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 216 میں یہ روایت فرماتے ہیں ثم الجمہور علی ان والدیہ ماتا علی الکفر. جمہور علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر پہ دنیا سے گئے ہیں.
کتاب مشکات المصابیح میں بھی یہی ہے، دوسرے بہت سارے کتب میں مرآت اور بہت سارے کتب میں ان کا یہی قول ہے، یہی نظریہ ہے جی.